أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة القائمة فضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته في سبيل الله ودینار انفقته في رقبة ودینار تصدقت به على مسكين ودینار انفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي انفقته على أهلك. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، گزشتہ کچھ خطبات سے ہم یہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں اور کون سے وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے قیامت کے دن میزان میں جہاں ہماری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ نیکیاں وزنی اور بھاری ہو سکیں اور ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور اللہ کی رحمت کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ بن سکے. اس بات کی چاہت، خواہش ہر مومن مرد اور مومنہ خاتون کے اندر ہونی چاہیے، بلکہ سننے کے ساتھ عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان ہے اللہ کے احسان کے بعد ہم سب کے اوپر کہ اللہ کے حکم سے نبی نے امت کو وہ اعمال بتلائے ہیں کہ جو اعمال بہت آسان ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم ان اعمال کو انجام دے کر کے قیامت کے دن میزان میں اپنے اعمال کو وزنی اور بھاری کر سکتے ہیں. نیکیوں کے بہت آسان اور سہل ہیں اور ان میں سے کئی ایک کا ذکر ہو چکا ہے. انسان کی بات چیت اور اس کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. انسان کے اندر اخلاق و کردار اس کا بہت اونچا اور بلند ہونا چاہیے. غصے پر کنٹرول اور قابو پانے کا اس کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے اور اس بات کو وہ کر سکے، اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتلایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہو تو پھر تو عبادت میں فرائض کے بعد اس کی طرح کوئی چیز نہیں. اور کئی ایک اعمال تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے کہ ہم میں سے بہت سارے مرد و خواتین ہیں کہ جن کے لیے تہجد پڑھنا مشکل ہے. تہجد کی ادائیگی کی رات کے تیسرے پہر میں ان کی آنکھ کھلے یا وہ اٹھیں اور اللہ کی عبادت میں قیام و قعود اور رکوع اور سجود کریں، اس کی توفیق کم لوگوں کو ہو سکتی ہے. جن لوگوں کو اس کی توفیق حاصل ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ انہیں اور ہم سب کو بھی اس میں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہماری یہ پیشانیاں اس کے آگے بار بار جھکیں اور ہم بار بار اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے آگے جھکیں. لیکن ایک بڑی تعداد ہے امت میں کہ جنہیں فرائض بھی مکمل طریقے سے ادائیگی کی توفیق نہیں ہے، تہجد کی کیا امید کی جا سکے. بہرحال کچھ ایسے اعمال بھی بیان کیے گئے
جو اعمال کہ جن کے کرنے سے تہجد کے برابر ثواب انسان پا سکتا ہے، ایسی بھی نیکیوں کی اور کاموں کی ایک لسٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تہجد کے برابر ثواب، تہجد کی طرح میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تہجد پر پڑھنے، تہجد کے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کے آداب کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے کوئی مسجد میں آئے تو اس کے لیے بھی قدم قدم پر، ہر قدم پر 1 سال کے گناہوں کے مٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صدقے کا بھی ذکر کیا گیا اس آخری خطبے میں جو گزشتہ خطبہ ہوا ہے، کہ صدقے کے ذریعے بھی بندہ اللہ عز و جل سے اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ جتنا دوسرے اعمال سے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن صدقے کا ایک معنی اور مطلب ہم لوگوں نے آسان سا یوں سمجھ لیا ہے کہ 10 20 روپے، 5 روپے، 50 روپے کسی یعنی مسجد کے سامنے، کسی چوک چوراہے پر، کسی ٹول پر یا کہیں اور ٹریفک میں جو مانگنے والے آتے ہیں ہم ان کو دے دیں۔ صدقے کا مطلب شریعت میں بہت وسیع ہے، اور ویسا کر دینے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورا صدقہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ صدقے کا جو صحیح تصور ہے وہ صحیح تصور جاننا اور اسی تصور کے ساتھ صدقہ دینا، یہی زیادہ بہتر ہے، اور اسی میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ یہ ایسے ہی 10 20 روپے پروفیشنلز کو جو جن کا ڈیلی وہ کام ہے، جن کا پیشہ ہے، ان کو دے دینے سے وہ صدقہ کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ ضرورت مند کوئی کبھی مانگے تو مانگ بھی سکتا ہے اور اس کو دینا بھی چاہیے، لیکن صدقے کا اصل تصور یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جس کسی مستحق اور ضرورت مند کو کہ جو کبھی منہ کھولے اور جو اکثر منہ نہ کھولے، ایسے خوددار اور غیرت مند لوگوں کو اگر دیں تو پھر آپ کے لیے اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے، اور یہ صدقہ صحیح اور مناسب جگہ بھی پہنچتا ہے۔ اور یہ کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انسان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اسے دکھائی دینے لگتے ہیں ملک الموت، جب اسے نظر آنے لگتے ہیں فرشتے، جب اسے پورے طور پر یہ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ چند منٹ یا سیکنڈز کے اندر یہ دنیا چھوڑ دینے کا اس کا وقت آ چکا ہے، ایسے موقع پر اس انسان یا اس مرنے والے کے دماغ میں جو سب سے زیادہ جو چیز چلتی ہے کہ کیا کر دیں جلد از جلد، کہ موت سے پہلے یا روح نکلنے سے پہلے وہ نیکی ہو جائے ہمارے ہاتھ سے، اس کے بعد ہماری روح نکلے۔ سب سے زیادہ خواہش جس چیز کی ہوتی ہے، موت سے پہلے مرنے والا اپنی آنکھوں سے جب ملک الموت یا اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنفِقُوا، ہم اکثر جمعہ کے دن نماز میں سنتے ہیں آیت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب اسے دنیا میں کوئی بھی بچا نہیں سکتا، اب اس کی موت آ چکی ہے، تب وہ اللہ سے یہی فریاد کرتا ہے کہ اے میرے رب تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تھوڑا سا مجھے موقع دے دے، تھوڑا سا مجھے ٹائم اور چانس مل جائے کہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں، کہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو موت کے وقت بھی خواہش اور تمنا جس نیکی کی مرنے والے کے دل میں آتی ہے وہ صدقہ ہی کرنے کی آتی ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ دے کر کے میں بھی نیک بن جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہ وقت آئے کہ جہاں تمہاری زبان بند ہو چکی ہو، دل میں خیال تو پیدا ہوا بٹ عمل نہیں ہو سکتا، نہ زبان سے ادا ہو سکتا ہے، نہ منہ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، اب نہ صدقہ کرنے کا وقت ہے، اور کتنے لوگوں کی موتیں آئی سی یو میں ہوتی ہیں، وہ وہاں کیا کریں گے؟ وہ نرسز کو کہیں گے، وہ کیسے کریں گے؟ کیا ہو سکتا ہے ان کے سامنے؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے، اور یہ وقت اور یہ آخری گھڑی آئے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں، اللہ کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کر کے اس خواہش کو پوری کر لو کہ وہ تمنا اور وہ حسرت نہ رہ جائے، اور نیکی اور خیر کرنے کے لیے جو جذبہ اس آخری وقت میں ہو سکتا ہے اس آخری وقت سے پہلے ہی اس دنیا میں کر گزرو۔
کچھ اور بھی اعمال ہیں۔ اس دنیا میں، اس سوسائٹی اور سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا ہے، لیکن آج بھی اس امت مسلمہ کا بڑا طبقہ ہے جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے۔ بڑا طبقہ ہے، میں 90% اگر طبقہ کہہ دوں امت کا تو غلط نہیں ہوگا، اس سے زیادہ بھی ریشیو ہو سکتا ہے، کہ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے، جو بالکل غربت اور افلاس کے شکار ہیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیسے کریں، اور اس نیکی اور اس اجر و ثواب کو ہم کیسے کمائیں۔ ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی کہ ایک کھجور بھی اگر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، ایک کھجور، آج اتنا کوئی غریب ہو کہ وہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر سکے، ایسے تو کم ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے جو ایک کھجور، 1 کلو کی بات نہیں ہو رہی، ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں صحیح نیت سے، قیامت کے دن اسے ایک کھجور کا ثواب ایک پہاڑ کے برابر وہ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں کہ جن کے دل ذرا صدقہ کرنے سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے چھوٹے ہیں، ان کو اس کی عادت نہیں ہے، یا مال و دولت سے انہیں بے پناہ حرص ہے اور چاہت ہے اور لالچ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اور معاشرے کے ہر فرد کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ایک اور کام اگر کسی کے ہاتھ سے ہو جائے تو صدقے کا ثواب صدقہ دیے بغیر اس کو مل جائے گا، صدقے کا ثواب صدقہ کیے بغیر اس کو مل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جس کسی شخص نے ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دے دے، 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ قرض کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ آپ کو واپس کرنی ہے، ہمیں واپس کرنی ہے۔ صدقے میں ہوتا ہے واپس نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ دیا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ ہم نے فی سبیل اللہ آپ کو اللہ کے راستے میں دیا، ہمیں واپس نہیں چاہیے۔ قرض میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے دیا ہے اتنا ہمیں واپس چاہیے۔ نبی کہتے ہیں جس کسی شخص نے کسی اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو قرض 2 مرتبہ دیا تو 1 مرتبہ قرض دینا، 1 مرتبہ قرض کا اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ حالانکہ دونوں قرض ہے، دونوں واپس اسے ملنی ہے، لیکن 1 مرتبہ کا ثواب اس کے حق میں صدقے کا لکھ دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے، اسی حدیث کے بنا پر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں 1 بار کسی کو صدقہ دوں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں 2 بار کسی کو قرض دے دوں، کیونکہ 1 بار صدقہ دینا، 2 بار قرض دینے پر وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو ہمارے ذریعے اگر کسی کی مدد ہو جائے تو صدقے کا ثواب ہمیں پھر بہرحال مل جائے گا، اور ہم ہمارے ذریعے کسی کی مدد بھی ہو جائے گی، تو یہ ہمیں یہ زیادہ پسند ہے۔ لیکن رہی بات یہ کہ یہ قرض دینے کا جو معاملہ ہے، اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے عشاء کے درس میں ایسی 2-3 حدیثیں گزری ہیں، میں پھر اس بات کو واضح کر دوں، یہ خطبہ جمعہ ہے کہ قرض دینے کے معاملے میں قرض دینے والے کو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی کہ قرض اسے واپس ملنی ہے اور واپس مل جائے گی، تب بھی جب تک اسے قرض واپس نہیں ملا ہے تب تک بھی اسے اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ دوسری روایت اس میں اور بھی فضیلت ہے، جب تک اس کا پیسہ، اس کا مال اسے واپس نہ مل جائے تب تک اس کے حق میں اتنا صدقہ لکھا جاتا رہے گا، صدقے کا ثواب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اچھا جس شخص نے قرض لیا ہے، جو مقروض ہے، اگر اس کی نیت سچ ہو، نیت درست ہو، دل سے مجبوری کی حالت میں اس نے لیا ہے اور نیت اس کی یہی ہو کہ جتنی جلد ممکن ہو ہم لوٹا دیں گے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہو، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو، تو حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد اس کے لیے واجب ہے، اور اللہ کی مدد اس کو ضرور کی جاتی ہے، اور اللہ بہت جلد اس کے حالات بہتر کر دیتے ہیں اور وہ قرضے کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے، تو دونوں بھی خیر اور نیکی میں ہیں، قرض دینے والا بھی قرض دے کے بھی صدقے کا ثواب نیت صحیح رکھے تو، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں پھر کہوں گا
نیت کا صحیح اور درست ہونا ضروری ہے، دینے والے کی بھی اور جس نے قرض لیا ہے اس کی بھی، کیونکہ اب یہ دونوں حالتیں اور یہ جو بات کہی گئی ہے اب یہ بات ہمارے معاشرے میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے چیزیں بگڑ گئی ہیں۔ قرض لینے والے لے لیتے ہیں، کوئی مجھے ہی پکڑ لے کہ آپ کا خطبہ سن کر کے ہم نے قرض دیا اور پیسہ ہی ڈوب گیا ہمارا، تو ایسی صورت میں بات یہ ہے کہ جو حدیث رسول ہے میں آپ کے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، اس کا جو ثواب ہے وہ میں ثواب آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اپنی زبان سے نہیں، زبان میری ہے، الفاظ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ معاشرے میں لوگوں کے حالات اتنے بگڑ گئے، ان کی نیتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ دینے والا بھی اب دینے کے لیے نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدد کے طور پر یہ رکھ لو، ہمیں واپس نہیں چاہیے، کیونکہ اسے پتا ہے دے دیے تو پھر واپس آنے کی امید نہیں ہے، اور لینے والا بھی لے لیا تو پھر ایسے ہضم ہو کے بیٹھ جائے گا۔ آپ نے اس کو اگر ایک سے زیادہ مرتبہ میسج کر دیا، ایک سے زیادہ مرتبہ اگر آپ نے اسے فون کر دیا تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہے، وہ ایسے ٹوٹ پڑے گا، قرض لے کے بھی آپ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا کہ میں بھاگا جا رہا ہوں، اب کیوں اس قدر جو ہے راستہ روک رکھے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو الٹا سنا دے گا۔ تو حالات اب ایسے ہو گئے کہ دونوں ثواب سے ہم سب محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ مدد کا امت میں ایک بڑا ذریعہ ہے کہ مدد اور خیرخواہی بھی کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو فائدہ اور فیض بھی پہنچاتے رہیں، ثواب بھی ہمیں مسلسل ملتا رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دینا نہ چاہتا ہو، اسے قرض کی واپسی اس کے اوپر بوجھ لگتی ہو، اس کی لگژری لائف سے وہ باہر نہ نکلے اور قرض کا بوجھ اس کے سر پہ ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ ورنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جن کے گزر بسر کے لیے کوئی کمی نہ تھی، صحابہ نے انہیں اتنا دے رکھا تھا، مدینہ کے باغات ان کے پاس تھے، کوئی کمی نہ تھی، لیکن کبھی کبھار پھر بھی وہ قرض لیتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لیتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے قرض لیا اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی نیت درست ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی اسی خصوصی مدد کے لیے میں لیتی ہوں۔ تو ثواب اور نیت کا درست ہونا دونوں کے لیے سوچ صحیح رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے قرض دے دیا، قرض کی واپسی کا ایک وقت مقرر ہے، نبی کہتے ہیں آپ نے وہ وقت تک اس کو قرض دیا، تب تک آپ کو مسلسل صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس وقت پر وہ ادا نہ کر سکا، اس کی مجبوری کی وجہ سے یا اس کا جو بھی معاملہ رہا ہو، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ لیکن قرض جس نے دیا ہے، وقت پر اپنے قرض کو وہ واپس نہ پا سکا، پھر اس نے اس کو ایک بار مہلت دی اور ٹائم دیا، ٹھیک ہے آپ 15 دن، 1 ہفتے، 10 دن جو بھی وہ دیتا ہے مہلت، کہ اتنا دن آپ اور لے لیں اور انتظام کر کے مجھے دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپسی کے وقت کے بعد پھر واپسی کے لیے اس نے مہلت دے دی، اب یہاں سے اس کو صدقے کا ثواب ڈبل کر دیا جائے گا۔ فَبِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْ، ہر دن اسے صدقے کا ثواب جو مل رہا تھا 1 گنا، اب اسے 2 گنا ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اب اور ایک درجہ قربانی دے دی، تو یہ اعمال ہیں کہ جو صدقہ دیے بغیر صدقے کا ثواب ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور کام ہے کہ جسے ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی اور ثواب یا اجر کی یہ جو بات ہے وہ ایک ذکر ہے، اور اس ذکر پر جو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ گرچہ کہ اس حدیث پر شیخ ابن باز اور شیخ صالح عثیمین رحمہم اللہ نے اور دیگر کچھ محدثین نے اس حدیث کی سند پر کلام تو کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کی الگ الگ سندیں بیان کی ہیں، کئی سندیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی کئی سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس